اس پوری کائنات کے اندر، پوری کائنات حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتوں کے اعتبار سے مردوں میں جو مقام نبی کریم کو دیا ہے، مردوں میں جو مقام نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اللہ نے اس کل کائنات کی تخلیق میں دیا ہے، وہی مقام نبوت کے علاوہ باقی تمام کمالات کے ساتھ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی دیا ہے۔ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صرف ایک خاتون نہیں ہے۔ جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو بعض لوگ صحابیات میں آپ کا نام لے آتے ہیں، بعض لوگ بیٹیوں کا تذکرہ کر کے آپ کا نام لے آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو مقام فاطمہ کا ہے اس مقام تک نہ کوئی فرد بشر پہنچ سکتا ہے اور نہ اس کی عقل پہنچ سکتی ہے۔ اور اس بات کی گواہی اولاد رسول نے، اہل البیت علیہم السلام نے دی ہے۔ اس لیے سورۃ القدر جب نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے 80 سالوں سے زیادہ برتر اور عظیم رات ہے۔ جب یہ تو سمپل ترجمہ ہے، لیکن اس ترجمے کے بعد اگر آپ غور کریں قرآن ظاہری ترجمے سے آپ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن کے باطن ہیں، ایک باطن نہیں ہے، ایک باطن کے پیچھے 70 باطن ہیں، ان میں سے ہر ایک کے پیچھے 70 باطن ہیں، اور اس کا علم یا نبی کو ہے یا علی اور آل علی کو ہے۔ اس لیے جب ہم نبی کریم سے اور علی مرتضیٰ اور آل علی سے پوچھتے ہیں کہ اس سورت کا مطلب کیا ہے، ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے، ظاہر معنی یہ ہے، لیکن اس کے بعد اگلا جملہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو ائمہ ہماری جو رہنمائی کرتے ہیں تفسیر باطن کے حوالے سے، قرآن کریم کے باطنی تفسیر کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر سمپل معنی بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے الفاطمہ والفاطمہ وما ادراک ما الفاطمہ، فاطمہ کون ہے تم کیا جانو، فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے، توجہ چاہیے۔